بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اگر یوکرین میں جاری جنگ کو نہ روکا گیا تو روس کا اگلا ہدف نیٹو ممالک ہوں گے۔ روس بہت جلد مغربی اتحاد پر حملہ کرنے والا ہے، جبکہ روس ولادیمیر زیلنسکی نے پولینڈ سے ٹینکوں کی فراہمی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے پولینڈ کے دورے کے دوران پیوٹن کو کسائی قرار دیا اور کہا کہ وہ اب اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح آئی ایم ایف نے یوکرین جنگ پر عالمی بدامنی کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے سربراہ کا کہنا ہے کہ روس پر عالمی پابندیاں غریب ممالک کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں، جبکہ برطانیہ نے روس کو اس پر عائد پابندیاں ہٹانے کی مشروط پیشکش کر دی ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے روس یوکرین سے فوجیں نکال لے اور مستقبل میں جارحیت نہ کرنے کی یقین دہانی کروائے۔ جبکہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ یوکرینی مزاحمت نے روسی افواج کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان تمام خبروں کی تفصیلات کیا ہیں، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ناظرین اکرام، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اگر جنگ میں ہماری مدد نہ کی گئی تو پھر روس کا اگلا نشانہ نیٹو ممالک ہوں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق زیلنسکی نے اپنے پولش ہم منصب کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ اس موقع پر انہوں نے پولینڈ کے صدر سے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ وہ ماسکو کے خلاف جنگ میں کیف کو اسلحہ، طیارے اور ٹینک فراہم کرے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یوکرین کی اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ مدد نہ کی گئی تو روسی فوج کا اگلا ہدف بعض نیٹو ممالک ہوں گے، جن میں سب سے زیادہ خطرات پولینڈ، سلوواکیہ، ہنگری، رومانیہ اور بالٹک کو ہیں۔ اس موقع پر پولینڈ کے صدر نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے یوکرینی عوام کے عزم و ہمت کی تعریف بھی کی اور روسی صدر سے فوجیوں کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب امریکی صدر نے پولینڈ میں یوکرینی مہاجرین سے ملاقات کے بعد ایک بیان میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو کسائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔ جو بائیڈن نے ہفتہ 26 مارچ کو پولش دارالحکومت وارسا کے شاہی محل کے دورے کے موقع پر یہ بیان دیا، تاہم ان کے اس بیان سے چند لمحوں پہلے ہی روس کی طرف سے لیوو پر 4 میزائل داغے گئے تھے۔ یوکرین کا یہ علاقہ پولینڈ کی سرحد سے قریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ان حملوں کے بارے میں خبریں یوکرینی حکام کی طرف سے موصول ہوئیں، جنہوں نے ایک اور روسی حملے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کے نتیجے میں لیوو کے صنعتی علاقے کو نشانہ بنایا گیا، تاہم ان دونوں حملوں میں کسی جانی نقصان کی خبریں ابھی تک موصول نہیں ہوئیں۔ جو بائیڈن نے ہفتے کو اپنے 4 روزہ یورپی دورہ پولینڈ میں ایک شعلہ بیان تقریر کے ساتھ اسے ختم کیا۔ بائیڈن 23 مارچ کو یورپ پہنچے تھے، جہاں انہوں نے یورپی سیاسی اور سفارتی مرکز برسلز میں 3 ہنگامی سربراہی اجلاسوں میں شرکت کی۔ امریکی صدر کا یورپ کا یہ دورہ یوکرین پر روس کی چڑھائی اور مشرقی یورپ کے خطے میں پھیلتی ہوئی بدامنی اور عدم استحکام کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی ممالک کی طرف سے روس پر غیر معمولی دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ روس یوکرین پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور یورپی یونین، نیٹو اور G7 گروپ تینوں کے ممبر ممالک کے سربراہان نے برسلز میں روس پر پابندیوں میں مزید سختی سمیت روس کے یوکرین پر حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے توانائی کے بحران سے نمٹنے جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔
امریکی صدر نے ان سربراہی اجلاسوں میں شرکت کے بعد پولینڈ کا دورہ کیا، جہاں ان کی ملاقات یوکرین کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ سے ہوئی۔ صدر بائیڈن کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بھی موجود تھے۔ اس سے قبل یوکرینی وزیر دفاع نے بتایا تھا کہ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں انہوں نے ملکی وزیر خارجہ کے ہمراہ اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات کی، جس میں موجودہ مسائل پر تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ کیف اور واشنگٹن کے درمیان سیاسی اور دفاعی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ جو بائیڈن نے پولش حکام کے ساتھ ملاقات کے بعد پولینڈ میں یوکرینی پناہ گزینوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے روسی ہم منصب کو کسائی کے لقب سے نوازا۔ امریکی صدر نے دھواں دھار تقریر میں روس اور یوکرین کی موجودہ جنگ کو جمہوری آزادی کی جدوجہد کے پس منظر میں تاریخ کا ایک حصہ قرار دیا۔ جو بائیڈن نے کہا، خدا کے لیے یہ شخص اقتدار میں نہیں رہ سکتا۔ بائیڈن کی اس سے مراد روسی صدر ولادیمیر پوٹن تھی۔ دوسری جانب امریکی صدر کے اس بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کرملن نے اسے رد کر دیا اور کہا کہ یہ بائیڈن کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، روس کا صدر روسی عوام منتخب کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں روس کی موجودہ جنگ کے بارے میں اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس پر کڑی نظر رکھنا ہوگی۔ یہ جنگ چند دنوں یا مہینوں میں نہیں جیتی جا سکتی، ہمیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ امریکہ نے یوکرین کو اربوں ڈالر کی امداد کا وعدہ پہلے سے ہی کر رکھا ہے۔ اب واشنگٹن کی جانب سے مزید 100 ملین کی اضافی امداد کا وعدہ کیا گیا ہے، جو شہریوں کی حفاظت کے لیے یوکرین کے سرحدی محافظوں اور پولیس فورس پر لگائی جائے گی۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرین کے محاذ میدان جنگ کا مرکز بنے ہوئے شہر ماریوپول کی تباہی کا موازنہ جنگ سے تباہ حال ملک شام کے شہر حلب سے کیا ہے۔ اس شہر کی تباہی اور شام کی خانہ جنگی کا ذمہ دار بھی مغربی ممالک روس اور شامی فورسز کو ٹھہراتے ہیں۔ زیلنسکی نے روس کی جنگ کے سبب پیدا ہونے والی اناج کی قلت سے دنیا کو خبردار کیا۔ یوکرین دنیا کے اناج پیدا کرنے والے اہم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ موجودہ حالات میں ان کا ملک دیگر ممالک کو غذائی اشیاء فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ زیلنسکی نے ساتھ ہی توانائی پیدا کرنے والے ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنی توانائی کی سپلائی کو مضبوط تر اور مؤثر بنائیں تاکہ روس اپنی تیل اور گیس کی دولت کے بل بوتے پر دیگر قوموں کو بلیک میل نہ کر سکے۔ دوسری جانب عالمی مالیاتی فنڈ کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ روسی جنگ کے سبب عالمی معیشت پر پڑنے والا دباؤ مشرق وسطیٰ اور دیگر خطوں میں بدامنی کا سبب بن سکتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق قطر میں ہونے والے دوحہ فورم سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ روس کے یوکرین پر حملے اور اس کے بعد روس پر لگنے والی پابندیوں کے سبب پیدا ہونے والی معاشی مشکلات سے دنیا کے غریب لوگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور انہیں خوراک کی قیمتوں میں اضافے اور ملازمتوں میں کمی کا سامنا ہے۔ اس صورتحال کی مثال انہوں نے 2011 میں عرب سپرنگ کے نام سے ہونے والے عوامی مظاہروں سے دی، جب معاشی بحران کے سبب کئی عرب ممالک میں حکومتوں کے خلاف شدید مظاہرے ہوئے تھے۔